اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے نصف کے بھی نصف سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں، اور اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو چلتی ہیں۔ 2 جو ہے وہ لڑیاں ہیں جس طرح شریعت کی، عبادات اور معاملات، اور 2 لڑیاں ہیں جہاد کی، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ تو یہ چاروں لڑیاں مضامین کی چلتی ہیں، لیکن چلتی اس طرح سے ہے کہ اچانک ایک بات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کو تعبیر جو ہے وہ ہم نے اس انداز میں دی تھی کہ 4 رنگ کی رسیاں لیں اور اگر انہیں آپس میں وٹ دیں تو آپ کو مختلف رنگ نظر آتے رہیں گے کہ کالا، پیلا، نیلا، سفید، پھر کالا، پیلا، نیلا، سفید، لیکن کھول دیں گے تو وہ تسلسل سے ایک رسی اور ایک چیز کے بارے میں حکم جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہاں بات جو شروع ہو رہی ہے یسألونک کا، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے سوالات کر رہے ہیں، تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کیوں ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر؟ سب سے پہلے یسألونک کا سمجھ لیں کہ دیکھیں ایک معاشرے کے اندر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو اور اس انداز میں سمجھیں کہ قرآن حکیم نے سب سے پہلے آ کر انسانی سوچ کو درست کیا۔ جب انسانی سوچ درست ہو گئی تو پھر احکامات دینا شروع کیے۔ آپ کی سوچ درست نہیں ہے، آپ ایسے ہی احکامات دینے شروع کر دیں، وہ سر سے گزرتے چلے جائیں گے، کوئی سمجھ نہیں آئے گی، کوئی عمل کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی ان کو اہمیت دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ لیکن اگر معاشرے میں سوچ ٹیڑھی ہے، کج ہے، تو اعمال بھی ٹیڑھے ہوں گے، معاشرہ بھی ٹیڑھا ہوگا، حکومت اور ریاست بھی ٹیڑھی ہوگی، تو پورا ایک تسلسل کے ساتھ ٹیڑھا پن ہے جو چل رہا ہوگا، اور کوئی محسوس نہیں کرے گا آدمی، کیونکہ سارے ویسے ہی کر رہے ہیں، معاشرہ بھی ٹیڑھا ہے، حکومت بھی ٹیڑھی ہے، آپ بھی ٹیڑھے ہیں، فرق ہے ہی کوئی نہیں۔ جب سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، اب آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ معاشرے میں کوئی صحیح نہیں ہو رہا کام، یہ حکومت صحیح نہیں کر رہی، ریاست کے اندر یہ خامیاں ہیں، ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں۔ اب یہ سوچ پیدا ہو گئی۔ اب کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ غلط ہیں، بلکہ آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ غلطیاں ہیں۔ تو اب جب قرآن نے وہ سوچ انسان کے اندر پیدا کر دی، اب اسے خود سے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ بات کوئی معاشرے میں ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ اب جب یہ سوچ پیدا ہوئی تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جو شراب اور جوا اور یہ چیزیں کہ یہ کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اب آپ خود سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جو سوچ قرآن نے پیدا کر دی ہے یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہیں چیزیں۔ تو یسألونک، اب خود سے سوچ ایک پیدا ہو رہی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ پہلے ان کو سمجھ لیں کہ خمر کسے کہتے ہیں۔ خمر کے بنیادی معنی ہیں، لفظی معنی ہیں پردہ۔ سورہ نور میں وہ آیات آتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دیجئے یضربن بخمرہن علی جیوبہن، کہ کیا کریں، اپنے گریبانوں کے اوپر چادروں کی بکل مار لیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ کافی ہے، پر لیکن ان خواتین کے جسم کا ایک حصہ ایسا نمایاں ہے، چھاتی کا غبار، کہ یہ اس کرتا پہننے سے بھی چھپتا نہیں ہے، لہٰذا اضافی طور پر کیا کریں، بخمرہن،
اپنی چادر دوپٹے کو اپنے علا جیوب ہن، اپنے گریبانوں کے اوپر مار لیں، یعنی اضافی طور پر یہ والا کر لیں۔ تو وہ خمر، وہ پردہ، وہ دوپٹہ، تو بنیادی لفظی معنی ہو گئے خمر کے پردہ۔ اچھا، ٹیکنیکلی خمر کا اطلاق ہوتا ہے انگور سے اور کھجور سے جو شراب بنائی جائے۔ عرب اس زمانے میں ان دو سے جو شراب بنتی تھی، یعنی جوئے اس سے انگور سے اور کھجور سے، اس کو خمر کہتے تھے۔ ابھی بات یہیں تک ہے، لیکن پھر جب اس کو کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو بات آگے بڑھی۔ سکر، تو سکر کہتے ہیں ہر نشے والی شے، جس سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہو وہ سکر ہے۔ تو اس طرح پھر ہر نشہ دینے والی شے بھی حرام قرار دے دی گئی۔ اور اس کے بارے میں پھر یہ فیصلہ بھی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ ہر نشہ دینے والی شے جس کی مقدار یعنی زیادہ وہ یعنی جو نشہ دیتی ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ میں نے گلاس پورا پیوں گا تو نشہ چڑھے گا، تھوڑی پینے سے نشہ نہیں چڑھتا تو ٹھیک ہے۔ اس کو بھی کلیئر کیا گیا کہ وہ چاہے تھوڑی ہو یا چاہے زیادہ ہو وہ حرام ہے۔ تو یہ تو گویا کہ اس کے بنیادی معنوں میں آ گیا، خمر کے معنوں میں۔ اب آ گئی بات کس کی؟ میسر۔ یہ یسر سے ہے، آسانی سے، اور جس کو ہم آج ترجمہ کر لیں گے اس اعتبار سے آسانی سے، چانس سے کوئی پیسہ کما لینا، یہ یسر ہے۔ آسانی سے یہ جو پیسہ ہاتھ آ جائے، ان دونوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کس طرح کا معاملہ ہے۔ اور اس کو بھی سمجھ لیں، اس کو پہلے ہم سمجھیں گے اس پس منظر میں کہ جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی اور وہاں کیا ہو رہا تھا، اور پھر آج اس کا کیا اطلاق ہو سکتا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ ایک ہے پیسے سے پیسہ کمانا، نہیں، سب سے پہلے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے؟ محنت کر کے۔ سب سے آسان یعنی جس کو کہیں ابتدائی شکل کیا ہے کہ آپ نے کوئی مزدوری کی اور پیسہ کما لیا۔ کوئی ڈاکٹر نے اپنی ذہن کی فیس لی، وکیل نے لی، کوئی استاد نے لیکچر دیا، اپنے ذہن کو استعمال کیا نا۔ کسی نے کھدائی کی، لیا، کسی نے گاڑی چلائی، لے لیا۔ تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کوئی پیسہ کما لینا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے اور اس کے عوض کچھ نہ کچھ کماتا ہے۔ تو اپنی ان صلاحیتوں کو بیچ کر لینا۔ اسی میں پھر دنیا ایک ایکسٹریم درجے میں گئی ہے کہ یہ لوگ بھی برے تو نہیں، یہ سیکس ورکر ہے، یہ بھی تو اپنی صلاحیت بیچ رہے ہیں نا۔ ایک مزدور نے اپنی طاقت کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو اس کو اللہ نے کوئی اور خاتون کو صلاحیت دی تھی، اسے وہ بیچ دی۔ تو یہ ایک ایکسٹریم پوزیشن اس انداز میں چلی گئی۔ تو ایک ہے کہ اپنی صلاحیت کے عوض پیسہ لے لینا۔ نمبر 2، پھر کاروبار آ جاتا ہے۔ نوکری سے نکلیں گے تو پھر کاروبار آ جائے گا۔ کاروبار میں یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ محنت ہوتی ہے اور کچھ سرمایہ ہوتا ہے، اور اس محنت اور سرمایہ سے پھر آدمی کچھ کماتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اور سرمایہ بھی لگاتا ہے۔ البتہ اس میں چانس کا فیکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ منیمم ہوتا ہے۔ چانس کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ قیمت اوپر یا نیچے چلی جاتی ہے، تو اس میں ایک چانس کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ خالی پیسے سے پیسہ کمانا، محنت کا کوئی عمل دخل نہیں، آپ نے پیسے رکھ دیے اور اس سے پیسہ کما لیا۔ اور پھر دوسرا ہے چانس سے کمانا۔ تو ان دونوں باتوں کو ذرا سمجھ لیں تو اب آ جائیں اس پس منظر میں کہ جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، جو ماحول ہے وہ کیا ہے۔ جس طرح سمجھیں کہ یہ عرب رؤسا جو تھے ان کا مشغلہ کیا تھا، خاص کر یہ حج کے دنوں میں۔ حج کو بھی تو انہوں نے ایک میلہ بنا لیا تھا نا، جیسے ہمارے ہاں بھی وہ ہوتا ہے نا عرس، میلے، تو آج بھی ایک ان کے ہاں ایک میلے کا تصور آ گیا تھا، ایک تجارتی معاملہ آ گیا تھا۔ اس میں بھی وہ کیا کرتے تھے؟ شراب پی، شراب کے نشے میں کسی کا اونٹ دیکھا، ہاں اس کو ذبح کر دو، ذبح کر کے اس پہ جوا کھیلا، اور جوا کھیلا، اور جس آدمی کے حصے میں کچھ نہیں آتا تھا
وہ حصے بنا دیتے تھے نا اور نام لکھ کے ڈالتے تھے کہ ایک خالی ڈیری ہے اور ایک جو ہے اس میں گوشت ہے، یا 4 آدمیوں نے مل کے کھیلا وہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ قیمت اس کو ادا کرنی پڑتی تھی جس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اب ادھر سے حاجی صاحب آ گئے دوڑتے ہوئے، تم نے یہ کیا کیا، میرا اونٹ ذبح کر دیا تو کیا ہوا، کتنے پیسے؟ وہ اس وقت جو منہ مانگی رقم ہوتی تھی وہ اس کو ملتی تھی، اور وہ پے کون کرتا تھا؟ جس کے حصے میں کچھ نہیں ہے، وہ جو جوا ہارا ہے اسے بہرحال وہ رقم اس حاجی صاحب کو دینی پڑتی تھی۔ اچھا اس سے ہوتا کیا تھا؟ اب وہ روسا کیا کرتے تھے کہ اچھا اب وہ جب وہ جوا ہو گیا، اس آدمی نے پیمنٹ کر دی، یہ حاجیوں میں بانٹ دو، غریب اور مساکین میں۔ اب ان کا تو لگا کچھ نہیں تھا، تو وہ ساری انہوں نے تقسیم کروا دی چیزیں۔ تو یہ ایک شے تھی کہ شراب، اچھا اس وجہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں شراب کیا ہے؟ پینے کی چیزوں میں سے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی حرمت کہاں آتی؟ جہاں کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت بیان ہوئی ہے کہ یہ مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، کسی استان پر کوئی چیز ذبح کی گئی، لیکن ان چیزوں کے ساتھ شراب کی حرمت کا ذکر نہیں آیا۔ اور میسر، اس کا ذکر آنا چاہیے تھا مالیات میں، اقتصادیات میں، اس کا تعلق اس سے ہے۔ تو ایک کھانے پینے کی چیز کو اور ایک اقتصادی چیز کو، دونوں کو جوڑا گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ کامن فیکٹر کیا ہے، ان دونوں کو جوڑا کیوں ہے؟ کہ شراب پی کر اس کے نشے میں جوا کھیلنا اور اس چیز کو تقسیم کرنا، یہ تو تھی آپ کہہ لیں اس خاص پس منظر میں بات۔ اب ذرا آیات کو پڑھ لیں تو پھر وہ سمجھ میں آئے گی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اس جوئے اور شراب کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ کا پہلو بڑا ہے، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، اور ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کوئی فائدہ بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اچھا یہاں پھر ایک اور چیز دیکھیں، منافع کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا خسارہ، وہ نہیں لائے، اسم لائے، اور اسم کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا بر، نیکی، وہ نہیں لایا گیا۔ یہاں بلکہ لایا گیا ہے گناہ کو اور منافع کو، یہاں برابر ان دو چیزوں میں، جیسے وہاں دو مختلف چیزیں لا کر جمع کی گئی ہیں، شراب کو اور جوئے کو، اسی طرح ان کے جو رزلٹ ہیں وہ بھی دو مختلف ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ عام طور پر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم متضاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو گناہ کے مقابلے میں آتا ہے نیکی کا کام، یہ گناہ کا کام ہے، یہ بر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور یہ منافع ہے اور یہ نقصان ہے۔ تو یہاں منافع اور گناہ جوڑا گیا کہ یہ اس میں منافع بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ اس کے نفع سے بڑا ہے، یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن گناہ کا پہلو زیادہ بڑا۔ ابھی صرف اتنی بات کی ہے قرآن نے، اسی سے جو لوگ جنہوں نے سوال کیا چوکنے ہو گئے۔ ایک تو دیکھیں وہ لوگ تھے کہ جو سلیم الفطرت تھے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کو نہیں پوجا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن ایک وہ لوگ تھے کہ جو سمجھ گئے کہ یہ بات کس رخ کو جا رہی ہے، وہ یہی رک گئے۔ جن کو نہیں سمجھ آئی یا توجہ نہیں دی پوری طرح سے، انہیں دوسری بات سے سمجھ آ گئی کہ میری طرف نہ آنا، پھر میری یاد سے غافل کرنے والی ہے یہ چیزیں، کہ تم نماز کے قریب نہ آنا جب کہ تم نشے کی حالت۔ ایک وہ بات کر دی، اس سے مزید متنبع ہو گئے لوگ، اچھا یہ کوئی اتنی اچھی شے نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں جڑنے والی نہیں۔ پھر آخری حکم سورہ مائدہ میں آ گیا،
اور وہاں اس کی جو حکمت بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ یہ شراب اور جوا وہاں پھر جوڑا گیا کہ اس سے شیطان کیا کرتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرتا ہے. یہ دو چیزیں اس سے پیدا ہوگی, دشمنی بھی پیدا ہوگی اور ہوتا کیا ہے, شراب پی کر آپ کو ہوش ہی نہیں رہی, کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں رہی کہ کس کی کرنی ہے. وہ آپ کہتے ہیں فلاں حکومت نے یا پولیس نے شراب پی کر غل گھڑاپا کرتے ہوئے لوگوں کو پکڑ لیا, انہیں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا راگیروں کو تنگ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. یا اسی طرح جوئے میں کیا ہوتا ہے, چلے کوئی کاروبار ہوا, کچھ ہوا, کچھ نہ کچھ تو مل گیا. اب جوئے میں یہ ہوا کہ ایک آدمی نے داؤ لگایا اور ہار گیا, سب کچھ ہار کر آ جاتے. اب جوا ذرا مغربی ممالک میں جائیں تو یہ اپنی جگہ پوری ایک سائنس ہے, ٹرکس ہے کہ کیسے وہ لوگ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ آتے. تو ایک آدمی نے چانس پر آ کر سرمایہ لگایا اور کہا کہ کوئی حالات سیدھے ہو جائیں گے. پھر اس کا نتیجہ وہ دیکھتا ہے کہ سارا ایک نے سمیٹ لیا, تو اس کے نتیجے میں وہ آخر کیا کرتا ہے, گولی مار دیتا ہے, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا, بارہ خودکشی ہے تو کیوں نہ اس کو بھی اڑا دوں جس نے مجھ سے یہ سرمایہ جیتا ہے. تو ایک یہ رہ گئی بات. اب آ جائیں اس کی بنیادی باتوں کی طرف کہ یہ آخری حکم کے ساتھ پھر یہ میں نے جب ترتیب دی ہے تو دیکھیں شراب میں نفع اور اس میں جوئے میں نفع. اب یہ سمجھیں کہ بندہ کہتا ہے نا کہ شراب پی کر تھوڑی سی چستی بھی آ جاتی ہے, تھوڑا انرجیٹک ہو جاتا ہے بندہ, اس میں بھی اصل میں ایک پردہ پڑ جاتا ہے. انسانی ذہن کے جو ہائیسٹ فیکٹر ہیں نا, سب سے دو جو بڑے فیکٹر ہیں انسانی ذہن کے, وہ کیا ہے, حیا اور ڈر, شائنس اور فیئر. یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. لیکن آپ کو غلط کام بھی کرنے لگے تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی. یہ چیزیں روکنے والی ہوتی ہیں انسان کو. ایک بندہ نیا مقرر آئے, وہ کہے یار اتنے بندے بیٹھے میں کیا بات کروں گا. اب یہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے تو اس لیے تقریر بھی اچھی ہو جاتی ہے. وہ آدمی کو پرواہ نہیں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, شاعر اچھے شعر کہہ دیتا ہے, مقرر اچھی تقریر کر لیتا ہے. تو وہ بھی اصل میں پردہ پڑ جاتا ہے. یعنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں دی تھیں, ایک ڈر کی اور شرم و حیا کی, جھجک کی, وہ جھجک کے اوپر پردہ پڑ گیا. اب آپ نے جو مرضی کہہ دیا. اچھا, اسی میں یہ سمجھیں کہ دوسرا معاملہ آ گیا اس کا جوئے والا. اس میں بھی یہی ہے کہ بغیر کوئی محنت کیے آپ کو سرمایہ ہاتھ آ گیا. اب یہاں کامن فیکٹر کیا ہے, اس کو سمجھیں دونوں اعتبار سے. اور طے میں جائیں گے تو اصل بات یہ ہے کہ انسان محنت نہیں کرنا چاہتا. اصل پیچھے بالکل طے میں یہ بات آ جائے گی. شراب بھی کیا ہے, زندگی کے تلخ حقائق کا انسان سامنا نہیں کرنا پڑتا چاہتا, وہ اس میں پناہ لیتا ہے جا کر. اب ذرا شراب ہی کی ذرا ہائر فارمز کو لے لیں نا, ڈرگز ہیں جو جتنی بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سوٹا لگا کے بندے پڑے ہوتے. تو زندگی گزارنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہاں بچے بھی پوچھیں گے, بیوی بھی پوچھے گی, والدین بھی ہیں, معاشرہ بھی ہے, محنت ہے, مزدوری ہے, ان کی ضرورتیں ہیں. وہ جو شاعر نے کہا نا کہ زندگی کی راہیں بڑی تلخ تھی, میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر. تو حقائق سے فرار یہ ہے. جیسے بہت سارے جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو اصل میں وہ منظر, اب کبوتر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو اس سے بلی غائب تو نہیں ہو جاتی, لیکن اصل میں کبوتر وہ منظر نہیں دیکھنا چاہتا. وہ چیر پھاڑ کا کہ جو ہونا ہے اس کے ساتھ وہ نہیں دیکھ سکتا, لہٰذا وہ آنکھیں بند کر لیتا. تو زندگی کے تلخ حقائق سے فرار, اسکیپزم جسے آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے, یہ ہے اصل میں یہ راستہ.
شراب سے انسان یہ ہے. اب ظاہر اللہ کے دین ہے, اللہ کے کچھ ڈیمانڈز ہیں, کچھ مطالبات ہیں, اگر وہ آپ پورے کرنے نکلیں گے, اس راہ میں جد و جہد کریں گے, تو یہ زندگی گزارنا اتنا آسان تو نہیں. اب شراب پی کر یا اسی قبیل کی چیزیں میں پڑھ کر انسان ان تلخ راہوں سے ہو جاتا ہے. اسی طرح جوا بھی کیوں کھیلتا ہے انسان؟ کہ کوئی چانس لگ جائے, وہ محنت کر کے کمانا نہیں چاہتا. تو یہ ہے فیکٹر. تو اب اس میں فائدہ کیا ہوا کہ کہنے کو وقتی طور پر ہو گیا کہ جوئے سے بھی وہ جب پیسہ بانٹتے تھے, وہ گوشت بانٹتے تھے, تو لوگوں کا کیا ہو جاتا تھا؟ فائدہ. چلو غریب غربا کا کچھ فائدہ ہو گیا, چلو ایک آدمی پس گیا جوئے میں, لیکن باقیوں کا تو فائدہ ہو گیا نا. اور عرب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ سارے سال کا گوشت اکٹھا کر کے سکھا کر استعمال کرتے تھے کھانے کی, اور وہاں اس طرح انداز میں چیزیں اگتی نہیں تھیں, تو گوشت ہی کے اوپر ان کا گزارا تھا. اسی طرح شراب یہ پی کر, چاہے اسے چستی آئی یا اس نشے میں اس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ میرا کیا نفع ہے, کیا نقصان ہے, کسی دوسرے کا پیسے پھینکے. تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی فائدے والی بات بھی ہے. آپ ذرا قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہو جائے گا کہ بھائی لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے, غریب غربا کا فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن اصل اس میں نقصان ہے. تو اس کے گناہ کا پہلو بڑا ہے اور اس میں نفع کا پہلو جو ہے وہ کم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اب پھر وہ ایک اندر بات پیدا ہو رہی ہے. اب یہ جو جوئے میں بھی روپیہ لگاتے تھے, ایک تو وہ جوا تھا جس نے کسی نے چانس پر آ کر کھیلا, ایک ہے وہ لوگ کھیلتے ہیں شروع میں آغاز میں جن کا اضافی سرمایہ ہوتا ہے. شراب بھی اور اس نشے میں بھی وہ جو اضافی طور پر ہوتے ہیں عیاشیاں کرنے کے لیے. تو یہ کھیل بھی تھا ان کے ہاں. جیسے کرکٹ کیسے ایجاد ہوئی, یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا نا, کہ یہ اصل میں انگلینڈ کے لارڈز کا کھیل تھا. اب دولت بے بہا ہے, اب کوئی مشغلہ نہیں ہے, کیا کریں؟ 5 دن کیا ہو رہے, 7 دن. آج بھی وہاں اس طرح وہ کہتے ہیں لارڈز کا میدان جو ہے وہ, تو کہاں سے آغاز ہوا کرکٹ؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان امیروں کا کھیل تھا کہ 5 7 دن بیٹھ کے دیکھتے رہو, کھیلتے رہو. اب کوئی مشغلہ ہی نہیں نا, کوئی کام ہی نہیں ہے, دولت کی فراوانی ہے, ہر چیز کی فیسلٹی ہے, تو ٹھیک ہے کرو. تو اب یہ ایکسٹرا پیسہ ہے, بجائے ادھر لگنے کے اب اس کے متبادل بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچے. قُلِ الْعَفْوَ. اب ایک آخری لمٹ بتا, جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے خرچ کر ڈالو, اللہ کی راہ میں دے ڈالو. اچھا دیکھیں, ایک ہے اس کا قانونی پہلو. قانونی پہلو کیا ہے؟ آپ 2.5% دیں, اللہ کا حق ادا کریں, یا جانور ہیں تو اس میں کا نصاب ہے اپنی اپنی جگہ مقرر کیا ہے, کچھ زمیندارہ ہے, فصلیں اس کا نصاب بھی ہے, کاروبار ہے اس کا نصاب ہے کہ کتنی زکوٰۃ دیں, اور چاہے آپ کے پاس اربوں ہوں, لیگلی اس پر کوئی پابندی نہیں. یہ کسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے کہ اسلام کے اندر دونوں نظام موجود ہیں, ایک اس کا سرمایہ دارانہ معاملہ بھی ہے, اور ایک اس کا جو جسے ہم کہنا چاہیے مارکسزم, وہ بھی پورا موجود ہے. وہاں کیا ہے کہ ہر شے تمہاری ملکیت ہی نہیں, یہ ساری کس کی ہے؟ ریاست کی ہے. تو وہاں اس تصور کو دیا گیا کہ تمہاری شے حقیقت میں کسی شے کے مالک نہیں ہو, وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اور ایک اس کی قانونی سطح جو ہے مالیات کی, وہ ہے کیپٹلزم والی, کہ تمہاری ذاتی ملکیت کو بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. اور روحانی سطح پر اس کو اس مارکسزم سے بھی آگے لایا گیا ہے. تو یہ بہرحال 2 چیزیں ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں کیا کریں, تو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے خرچ کر ڈالو. اب یہ اصل میں یہ بات ہوتی ہے ڈیپتھ آف کمٹمنٹ کی, ایمان کی. اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا انسان کے اندر ایمان گہرا ہوگا, اس کاز کے ساتھ وہ منسلک ہوگا, جتنی اس کی گہری وابستگی ہوگی, اتنا ہی سارا کچھ اس کے اوپر لگاتا چلا جائے گا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم سوچو غور کرو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے لکم الآیات,
یہ اپنی نشانیوں کے ذریعے تمہارے اوپر کھول رہا ہے یہ ساری باتیں تاکہ تم سوچو. پھر دنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی سوچو اور آخرت کے بارے میں بھی سوچو. ایک سوچ اور پلاننگ ہے، اس دنیا کو بھی پلان کرو. تو جہاں دنیا کو پلان کر رہے ہو وہاں آخرت کو بھی کرو. تو یہ بیلنس اپنے اندر قائم رکھو. جہاں تم دنیا کی اتنی پلاننگ کرتے ہو کہ بچے کہاں پڑھیں گے، کیا کریں گے، مکان کہاں پاؤں گا، پلاٹ کہاں لوں گا، کاروبار کیا کروں گا، یہ ساری انسان پلان کرتا ہے. تو ایک پلاننگ وہاں بھی کرو کہ آخرت میں کہاں رہوں گا، وہاں میرا مکان کیسا ہوگا، وہاں میری اولاد کہاں ہوگی. تو دنیا کے بارے میں بھی سوچو اور پلاننگ کرو اور آخرت کے بارے میں بھی سوچو. وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا مشہور قول ہے نا، پہاڑی کا آواز جو ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ، اس میں وہ جو کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنے سرمایے کو آسمان پر جمع کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرمایے کو آسمان پر جمع کرو، نہ وہاں چوری کا خطرہ ہے، نہ ڈاکے کا خطرہ ہے، اور نہ کوئی کیڑا لگنے کا ڈر ہے، گھن لگے گا، نہ ضائع ہوگا. تو اپنا سرمایہ وہاں رکھو جہاں سب سے زیادہ محفوظ ہے. یہاں تو تم اپنا سرمایہ جمع کرو گے تو چوری کا بھی ڈر ہے، ڈاکے کا بھی ہے، فراڈ کا بھی ہے، اور ضائع ہونے کا بھی ڈر ہے. تو یہ دونوں سامنے رکھو. تو یہاں جتنی ضرورت ہے خرچو. اور اس میں وہ حدیث بھی آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس احسن انداز میں سمجھایا کہ جب آپ کے ہاں ایک بکری آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا اسے صدقہ کر دو، بانٹ دو اللہ کی راہ میں، اور خود کسی کام سے چلے گئے. جب واپس آئے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اس بکری کا کیا بنا، ما بقی منہا، اس میں سے کیا بچا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ نہیں بچا، ما بقی منہا الا قطفھا، اس میں سے کچھ نہیں بچا مگر ایک دستی کے. کیونکہ آپ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا تو دستی ایک بچ گئی ہے، میں نے رکھ لی ہے. تو حضور نے فوراً کہا عائشہ بقیہ کلھا الا قطفھا، تم یہ کہہ رہی ہے یہ دستی بچ گئی ہے، نہیں ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے، یہ تو ہم کھا لیں گے، یہ کنزیوم ہو جائے گی. جو تم نے اللہ کی راہ میں ساری بکری دی ہے وہ اصل میں بچ گئی ہے. ہم دنیا کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ خرچ ہو گئی اور دستی بچ گئی، لیکن حضور آخرت کے اعتبار سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری بکری بچ گئی، جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دی وہ بچ گئی، اور یہ دستی ہم نے کنزیوم کر لی، یہ نہیں بچی، بچی وہ ہے جو دے دی ہے. تو اس دنیا کے بارے میں بھی پلان کرو اور آخرت کے بارے میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ان یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ ان سے کہیے کہ ان کی بہتری مقصود ہے، ان کی ویلفیئر چاہیے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. اچھا اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ کیا موضوع چل رہا ہے. اب یہ بھی ذرا سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ معاشرے میں ایک مشکل آ رہی تھی. اب حکم ایک قرآن میں آ رہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اسے ہاتھ نہ لگاؤ، یتیم کے مال کو قریب بھی نہ پڑھو. اب ذرا جنگیں بھی ہوں گی، اب یہ اتنے جہاد غزوات ہو رہے ہیں تو لوگ جو ہے وہ یتیم بھی ہوں گے، ویسے بھی معاشرے میں ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا کیا ہے ان یتیموں کا معاملہ؟ اب وہ معاشرے میں ذرا ریشو بڑھ رہی ہے، تو اب ہر گھر میں اس کے سارے مال کا حساب کتاب رکھنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی. اس کا نمک ادھر نہ ڈل جائے، ان کی نمک مرچیں ہلدی علیحدہ رکھنا، اپنی علیحدہ رکھنا، ان کی ہڈیاں علیحدہ پکانا، اپنی علیحدہ پکانا، ان کی لکڑیاں علیحدہ رکھنا، اپنی علیحدہ رکھنا کہ کہیں مکس نہ ہو جائیں. تو مشکل ہو رہا تھا. تو اب یہ پوچھا گیا کہ آخر یہ کیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ یعنی ایسے ہی چلے گا، اسی مشکل سے ہم گزارا کریں گے کہ ان کی ایک ایک چیز علیحدہ رکھیں گے اور اپنی ایک ایک چیز علیحدہ رکھیں گے. تو معاشرتی لحاظ سے یہ بھی ایک سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں، یہ بڑی مشکل میں ہے. تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ان کے معاملہ کیا کریں گے، ہم ایسے ہی چلے گا یہ سارا معاملہ؟ تو کہا نہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اصل میں ان کی بہتری مقصود ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کی ان چیزوں کو آپس میں ملا بھی لوگے تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی وہ راشن ایک ہی جگہ رکھ لو گے تو کوئی
حرج نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے جو کوئی کہ فسادی ہے اور جو کوئی اصلاح پسند ہے، اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ جس نے گڑبڑ کرنی ہوگی وہ علیحدہ رکھ کر بھی کر لے گا، اور جس نے نہیں کرنی وہ ایک اندازہ رکھ کر ساتھ بھی ملا کر نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس تکلیف میں رکھتا، یہ تنگی جو تمہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، تو اللہ اگر چاہتا تو تم اسی تنگی میں پڑے رہتے، کہ یہی ہوگا فیصلہ کہ علیحدہ علیحدہ رکھنی ہے ساری چیزیں، ان کے اکاؤنٹس اور چیزیں علیحدہ مینٹین کرنی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ جب تم نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیا تو اب آپس میں مل کر بھی کھا لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آگے دوسرا معاشرتی حکم، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یومن، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مسلمان باندی، ایک مومن باندی، مسلمان باندی بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، دیکھیں وہاں تھا وَلَا تَنْكِحُوا، یہاں ہے تُنْكِحُوا، مت دے دو ان کے نکاح میں، مشرکین کے نکاح میں مت دے دو، یعنی اپنی بچیاں ان کے نکاح میں مت دو۔ پہلے حکم آ گیا کہ خود بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور نہ اپنی بچیاں ان کے نکاح میں دے دو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ والعبد مومن، اور ایک مسلمان بردہ، ایک مسلمان غلام، خیر من مشرکن، اس مشرک سے بہتر ہے، ولو اعجبکم، جو چاہے تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ اب اس حوالے سے سمجھ لیں، بعد میں اس کی رعایت دی گئی ہے، سورہ مائدہ میں آ کر یہ رعایت دے دی گئی کہ اہل کتاب کی خواتین سے آپ شادی کر سکتے ہیں، حالانکہ مشرک ان میں بھی ہے، اہل یعنی عیسائی بھی مشرک ہے، لیکن مشرک میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ اجازت دے دی گئی کہ ان مشرک عورتوں سے، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے، بے شک وہ ایمان نہ بھی لائیں، چونکہ اہل کتاب کے ساتھ ان کی نسبت ہے، انبیاء کے ساتھ ہے، تو وہ کر لیں۔ ویسے تو اس اصول کو اپلائی کریں گے تو وہ تو ایک مسئلہ اور بھی بن جائے گا، جن لوگوں نے یہ رعایت جو ہے وہ اٹھائی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو اس کی وضاحت کر دی ہے وہ صرف یہود و نصارہ کی خواتین کی ہے۔ ویسے تو اس پہ اعتبار کر جائیں تو سارے ہی لوگ جو ہے اہل کتاب ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کے ساتھ جڑتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر بھی پھر جو ہے وہ آ کر تفریق پیدا ہوئی ہے۔ شاید یہ آیات بھی ہم نے پڑھ لی تھی نا، کہ ابھی پچھلے ایک دو درسوں میں پہلے ہی پڑھی تھی کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یہ پڑھا تھا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان میں جب اختلاف پیدا ہوا تو اپنے انبیاء بھیجے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے۔ اور نہ حضرت آدم اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، وہ بھی انہی کی ہدایت پر اگر چل رہی تھی تو کسی نبی کی بھیجنے کی آج تک ضرورت ہی نہیں تھی، تو انہی کی اولاد میں آگے جا کر اتنی دوری پیدا ہوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں حضرت شیس، حضرت ادریس وہ بھیجے، یہاں تک کہ پھر آگے چلتے چلتے حضرت ہود علیہ السلام آئے، اور پھر جن لوگوں نے جو اتنے دور نکل گئے تھے کہ بات سمجھنی گوارا نہیں کی، ان کو ختم کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے زندہ رہے۔ لیکن رفتہ 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 ان میں بھی بے شمار لوگ جو تھے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، اور تقریباً 1000 برس بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر جنہوں نے بات صحیح سمجھ لی باقیوں کو ختم کر دیا گیا۔ پھر قریباً 1000 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر نوح انسانی جتنی تھی باغی تھی، چاہے ان کا بیٹا بھی تھا، سب کو ختم کر دی۔ تو یہ چلتا رہا سلسلہ، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بریک لگ گئی کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ اب گمراہی نہیں آئے گی، یا لوگ سیدھے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے نا، انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا تو یہ سارا کچھ اب
نہیں ہوگا، نہیں، اس کی جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کمپنسیشن پیدا کر دی کہ یہ کتاب ہدایت بھی محفوظ، اور دوسری بات کہ خیر پر کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ برقرار رہیں گے، یہ دنیا خیر کے لوگوں سے خالی کبھی نہیں رہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی یا نہیں، تو ہم بچپن میں بڑی حکایتیں سنتے تھے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ 14ویں صدی بڑی آخر صدی ہے، اور اس زمانے میں بڑی گمراہی ہوگی، اور اس میں علماء حضرات کا بھی معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، اور وہ واقعات ایسے ایسے بیان کرتے تھے اس زمانے میں، بیان بھی ہمارے اہل علم حضرات مولوی کرتے تھے کہ وہ سارے جتنے وہ بھیڑیے تھے نا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا بھیڑیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں نے تیرا یوسف کھایا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے 14ویں صدی کے عالموں میں سے کرے۔ یہ سنی تھی بات آپ نے؟ اس طرح کی حکایتیں بیان کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں آپ کے دیہاتوں میں بھی تھی یا نہیں تھی، چلتی تھی تو یہ معاملہ۔ لیکن تھوڑا ذرا ہم بڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ 14ویں بھی گزر گئی ہے، ہم 15ویں صدی میں اس وقت، اور 15ویں صدی میں حالات اور ہی برے ہوں گے۔ یہ میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں آخر حضرت ابھی کیونکہ کربلا کا معاملہ بھی گزرا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ نہ کچھ زوال آنا شروع ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بات ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں پھر بڑی رد و قضا ہے، تاریخ کے اندر بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس بات کو سمجھ لیں اس حوالے سے۔ آج دیکھیے، ایک ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ شہادت کا ایک فلسفہ ہے، اور دوسرا ہے ایک ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ جھگڑا کیا، یہ جام شہادت کیوں نوش پائے۔ آپ چونکہ ایک پورے سلسلے سے چلے آتے جا رہے ہیں تو میں آپ کو دو لفظوں میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے کہ سارے انبیاء کا مقصد یہ بھی رہا ہے کہ